السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پاری کی شروعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے آپ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ اپنے ڈائریکشن کو، آپ اپنے قبلے کو چینج کریں۔ بیوقوفوں کی، نادانوں کی تین گروہ ہیں۔ صفی کی جمع صفحاء، عربی میں جب صفی بولا جاتا ہے تو ایک بیوقوف کو بولا جاتا ہے، اور صفحاء کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ تین بیوقوف یا تین سے زائد پر اطلاق جب ہوتا ہے تو اس صورت میں صفحاء کہا جائے گا۔ ایک گروہ منافقین کی، ایک گروہ مشرکین کی، اور تیسرا گروہ یہودیوں کی۔ یہ تین گروہ ہے، اور تینوں گروہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوقوف سے تعبیر کیا۔ کیا کہا؟ تحویل قبلہ کے بارے میں لوگوں نے سوال اٹھایا۔ سخریہ یا مذاق کے انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ ایک ہوتا مزاح، ایک ہوتا مذاق۔ اسلام میں مزاح تو جائز ہے، لیکن مذاق اسلام میں جائز نہیں ہے۔ وہ مشہور حدیث پڑھے ہوں گے جس میں ایک بڑھیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ کوئی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو وہ پریشان ہو گئی، اس بات سے رونے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بولے، میری مراد یہ نہیں ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب تو وہ بوڑھے نہیں ہوں گے بلکہ وہ سب کے سب جوان ہوں گے۔ تو یہ ہے مزاح، مذاق نہیں۔ اسلام میں مذاق جائز نہیں ہے، مزاح اسلام میں جائز ہے۔ تو تین گروہ بیوقوفوں کے، مشرکین، منافقین، یہودی، تین گروہ۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اعتراض یہ کیا وہ کون سی ایسی جس پریشانی کی بنیاد پر بیت المقدس کے قبلے کو چھوڑ کر مسجد حرام کو اپنا قبلہ اور اپنا ڈائریکشن بنا لیا گیا۔ اعتراض ہوا۔ اب کی بات کریں، اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم، سکھاتا ہے قرآن نے۔ آپ فرما
والمغرب، مشرق اور مغرب سب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اعتراض کی کوئی بات نہیں، پہلے جواب دیا، اس کے بعد پھر تفصیلی جواب۔ چار ریزن ہے، کتنے؟ 1 2 بدل کر مسجد حرام کو امت محمدیہ کے لیے اپنا قبلہ کیوں بنا دیا گیا؟ اس کے 4 ریزن یاد رکھے گا۔ 4 ریزنز کی بنیاد پر بیت المقدس کو امت محمدیہ کے لیے قبلہ نہیں ٹھہرایا گیا۔ نمبر 1، تورات کے اندر لکھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے، آخری نبی کا قبلہ بیت المقدس نہیں ہوگا بلکہ بیت الحرم ہوگا۔ اب اگر بیت المقدس کو برابر اگر وہ قبلہ برقرار رکھ دیا جاتا تو گویا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب سب سے پہلی فرصت میں کر دیتا کہ آخری نبی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ آخری نبی ہوتے تو ان کا بیت المقدس قبلہ ہوگا ہی نہیں۔ تو اس بنیاد پر بیت المقدس کو بدل کر کے بیت الحرم کو قبلہ بنا دیا گیا۔ دوسرا، فطری طور پر انسان اپنی نفسانی یا دے کر عمل طریقوں کو اور شریعت کا انکار کر دیتا ہے۔ اب نبی نے جو تعلیم دی، دوسرا ریزن، وہ اپنے آبا و اجداد کی مانتا ہے یا ہمارے نبی کی مانتا ہے؟ تو بتا دیا گیا۔ دوسرا ریزن یہ کہ رسول ہمارے نبی کی مانتے ہیں یا اپنے آبا و اجداد کا ریفرنس دے کر یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، اس بنیاد پر ہم اسی کو فالو کریں گے۔ دوسرا۔ تیسرا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، آپ بار بار آسمان کی طرف رک کر کے دیکھ رہے تھے اور آپ کی یہ مرضی تھی، آپ یہ چاہ رہے تھے کہ میرے لیے بیت الحرم کو، خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب آپ کی اس تمنا، تو اس بنیاد پر آپ کے لیے بیت الحرم کو قبلہ بنا دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت الحرم کو امت محمدیہ کے لیے قبلہ بنا دیا۔ چوتھا، اس بنیاد پر بیت الحرم کو قبلہ کہ یہ امت محمدیہ کو درمیانی ایک امت ہے، وسط امت کہہ کر بتا دیا گیا کہ درمیانی امت ہونے کی بنیاد پر باقاعدہ یہ سینٹر پلیس ایکشن ہونا چاہیے، اور اگر نہ کریں گے تو گویا کہ مسجد حرم کو کہ پوری دنیا کا سینٹر پلیس بتایا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر آخری نبی کی بعثت سینٹر پلیس سے ہوئی ہے کہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گا۔ تو یہ 4 ریزن یاد رکھیے گا۔ چار ریزن کی بنیاد پر امت محمدیہ کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت الحرم قرار دیا گیا۔ یہودیوں کے بارے میں بتایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ لوگ آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طور پر جانتے ہیں جس طور پر یہ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، باپ بیٹے کو جس طور پر جانتے ہیں اسی طور پر
وسلم کو جانتے ہیں۔ ایک واقعے کی طرف میں آپ کو لے چلوں گا شارٹ میں، مانے یا نہ مانے، تسلیم کرے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ساری صفتیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اب وہ مانے یا نہ مانے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیے۔ ایک آگ پرست گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرسچنوں سے سامنا ہوتا ہے، اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑتے ہیں اور دین کو مکمل طریقے سے دین کی حفاظت کرنے کے لیے پادریوں کا چکر کاٹ کاٹ کر پوری زندگی انہوں نے اس طور پر بتا دی۔ ایک پادری کا سامنا ہوتا، دوسری پادری کا سامنا ہوتا، تیسری پادری کا، اس طور پر پادریوں کا انتقال ہوتا گیا۔ آخری جو ان کا پوپ اور پادری تھا کرسچنوں کا، جب ان کا بھی مرنے کا وقت قریب آیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آپ تو جا رہے ہیں، لیکن آپ مجھے ایک ایسے رہبر کا ریفرنس دے دیں تاکہ ان کی رہبری میں رہ کر میں مکمل طریقے سے اپنے دین کی حفاظت کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا بولے سنو، آج تم جس کرسچن کی بات کرتے ہو اور جس کرسچن کے اندر رہ کر اپنے دین کی حفاظت کی بات کرتے ہو، تم اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو، وہ اس بنیاد پر کہ اس کے اندر سچائی موجود نہیں ہے، بلکہ تم بائبل کے اندر جن نبی کے بارے میں پڑھتے ہو اور سنتے آئے ہو وہ نبی کی بعثت ہو چکی ہے، ان کی تلاش میں تم لگ جاؤ۔ بولے یہ کیا؟ بولے ہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ آ چکے تھے۔ اب معاملہ ایسا ہوا کہ مدینہ کی سرزمین سے ایک قافلہ ملک شام گیا ہوا تھا، وہاں پہ جا کر وہ لوگوں سے ملے۔ حضرت سلمان فارسی پادری نے کچھ باتیں بتائی، پادری سے انہوں نے سوال کیا کہ میں کیسے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیے، بولے میں کیسے جانوں گا کہ یہ آخری نبی ہے؟ بولے میں نشانی تمہیں بتاتا ہوں۔ پہلے نشانی انہوں نے یہ بتائی، بولے جب تم کچھ صدقہ وغیرہ لے کر ان کے پاس پہنچو گے تو وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب تم اپنی طرف سے کچھ ہدیہ گفٹ وغیرہ لے کر جاؤ گے، تحفے تحائف لے کر جاؤ گے تو تحفے تحائف کو قبول کریں گے۔ تیسرا، ان کے بیک سائڈ میں پیچھے والے حصے میں گوشت ہوگا جو مہر نبوت کی نشانی ہوگی، جس سے تم جان جاؤ گے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ آپ یہ قافلہ والوں کے ساتھ آ کر ملے، گفتگو کرے، گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے کہا کہ ہاں، لیکن قافلے والوں نے ان کے ساتھ اچھا کام نہیں کیا۔ اچھا کام یوں نہیں کیا کہ باقاعدہ تنے تنا انسان ہے کر دیتے، مدینہ کی سرزمین تک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچانا ہے۔ مدینہ کا ایک یہودی حضرت سلمان فارسی خرید لیتا ہے، جا کر وہ غلام بنتے، ٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن ان چیزوں کو آپ پڑھیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیے کہ وہ اچھی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایک باپ جانتا ہے، تو اسی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودی اہل کتاب اچھی طریقے سے جانتا ہے۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کا تذکرہ کیا. رولی ولا تکفرون، تم لوگ مجھے ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم کرو گے، اللہ نے کہا تم تنہائی میں ذکر کرو گے تو تنہائی میں تمہارا ذکر کروں گا. تم لوگوں میں ذکر کرو گے یعنی اللہ کا ذکر کرو گے تو غیر معصومین میں اگر تم ذکر کرو گے تو معصومین کے درمیان میں تمہارا ذکر کروں گا. مطلب یہ وہ ایسی مخلوق کے سامنے تمہارا ذکر خیر کروں گا جو تمام قسم کے عیوب اور نقائص سے بالکل پاک ہے، اور وہ ہے فرشتے. فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر خیر ہوگا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکریہ ادا کرو، ناشکری مت کرو. یہ ذکر کا اور شکر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس پہ اگر ہم غور کریں گے تو ایک مفسرین کہتے ہیں فَالذِّكْرُ بَوَّابَةُ الشِّكْرِ بَوَّابَةُ الذِّكْرِ یا فَالذِّكْرُ بَوَّابَةُ الشُّكْرِ. یوں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو گویا کہ وہ شکر کا دروازہ ہے. شکر کا دروازہ ذکر ہے. ذکر کے ذریعے سے یعنی ذکر چاہے کرو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبح قدوس رب الملائکہ، اس طور پر حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس کے بات ہے تو گویا کہ یہ شکر کا دروازہ ہے. تو اس بنیاد پر ذکر اور شکر کا آپس میں گہرا تھا. پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جو ایمان تم ذریعے سے اور صلاۃ کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، اہل ایمان سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا مدد مانگو صبر کے ذریعے سے. دیکھیے صبر کی دو کیفیت ہوتی ہے، صبر کی دو کیفیت ہوتی ہے، ایک روحانی اعتبار سے اور ایک باطنی اعتبار سے، ایک ظاہری اعتبار سے. انسان کی زندگی میں جو چیزیں دکھتا ہے، پریشانی آئی سامنے، انسان اس پہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. پریشانی تکلیف آئی ظاہری اعتبار سے، انسان اس میں انسان صبر اور اس کے لیے انسان اگر دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہے نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگے. ظاہری اعتبار سے انسان اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت میں ہر مومنٹ پہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکریہ کے الفاظ استعمال کرے، اسی میں انسان کے لیے خیر ہے. اور ہر مومنٹ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہی رہا، جب آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام کرتے تھے. سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے اذا حزبه امر صلی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام کرتے تھے. ثابت ہوا کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو پریشانی کا واحد راہ حل یہی ہے کہ انسان نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد کا مطالبہ کرے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے لیے تذکرہ کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. اللہ کی راہ میں جو مارے جائے، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے
تم ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ انسان کہے ہماری زندگی کی طرح ان کو بھی زندگی ملی ہے تو یہ کہنا فضول ہوگا، کیونکہ قرآن حکیم ڈائریکٹ آگے کہتا ہے تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے ان کی زندگی کس طور پر ہے، لیکن تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے۔ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہے کیسے مواقع پر یا کچھ خاص مواقع کے تحت کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مثلا شہیدوں کے لیے باقاعدہ شہیدوں کو کے پیٹ میں رکھا گیا ہے اور ان سے یہ اس بات کی اجازت ہے، ان کو اجازت دے دی گئی ہے جنت کے اندر جہاں چاہو جدھر چاہو جیسے چاہو گھومو پھرو عیش و آرام کی زندگی بسر کرو۔ اگر یوں کہیں لگی ہے ہاں اللہ کی مصلحت ہے، اللہ اگر چاہیں تو اس طور پر ان کی باڈی کو برقرار بھی رہ سکتا ہے۔ میں مسلمانوں کی جماعت یعنی صحابہ کرام کی جماعت میں سے تقریباً 70 صحابہ، ان میں ایک حضرت نوح رضی اللہ عنہ اور حضرت کہ ان کو گیا اور سالوں بعد نشانی باڈی وہ اسے ہی لگ رہا تھا کہ ابھی ان کو دفنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر! تو اللہ کے لیے کچھ بھی بعید نہیں ہے، تو وہاں سے لے جا کر پھر ان کو دوسری جگہ میں دفنا دیا گیا۔ ثابت ہوا کہ اگر کچھ حالات اسے آئے، اگر اس طور پر باڈی کچھ نظر آ جاوے تو اس صورت میں اس باڈی کو اٹھا کر دوسری جگہ میں دفنانے کی اجازت، دفنایا جا سکتا ہے۔ یا کچھ اگر حادثہ ویسا آ جاوے جن کی بنیاد پر باڈی کو نکال کر پوسٹ مارٹم وغیرہ کی اگر نوبت آ جائے تو باڈی کو نکال کر پوسٹ مارٹم وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بھی ضرور تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے طرح طرح کی چیز دے کر۔ دیکھیں ہندوستان کی کیا حالت ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر جگہ پہ مسلمانوں کے، ہر مسلمان کے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے جو وہ ضرور ہو کر رہے گا، لیکن ہمیں تدابیر اختیار کرنی ہے۔ جوش اور جذبے میں آ کر ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہوش کو کنٹرول میں رکھ کر، جوش اور جذبے کو کنٹرول میں رکھ کر ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان جوش میں آ کر اپنے ہوش کو کھو بیٹھے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے اور نہ ہی اسلام یہ سکھاتا ہے۔ والجوع، بھوک مری، قحط سلی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ ٹھپ پڑا ہوا ہے، اچھے پیسے چکی ہے۔
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے اندر کمی کر کے ہم تمہارا امتحان لیں گے. جان چلی جائے گی تمہاری، جان کے ذریعے سے بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے، کمی کر کے بھی تمہارا ہم امتحان لیں گے. لیکن آگے بتایا کہ اس قسم کے مصائب اور مشکلات اگر تمہاری زندگی میں آئے اور اس کے بعد بھی اگر تم نے صبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سناتے ہیں. اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ آئے تو کہے اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کر جانے والے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو باقاعدہ اپنے رب کی ہے درود ہے. وہ کیسے؟ جیسے ماں ہے، ایک ماں بچے کو بھوک لگتی ہے، بوتل تھما دیتی ہے دودھ پینے کے لیے، پلانے کے لیے. تو رحمت کی بنیاد کی بھوک ماں بچے کے منہ میں دودھ کا بوتل لگا دیتی ہے، لیکن پھر وہی ماں بچے کو اٹھا کر گود میں اپنی چھاتی سے اگر بچے کو دودھ پلانے لگتی ہے تو گویا کہ رحمت اور صلوات دونوں چیزیں آپس میں مل جاتی ہے، رحمت اور شفقت دونوں چیزیں مل جاتی ہے. اسی بنیاد پر صلوات اور رحمت دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے. تو اس بنیاد پر بتا دیا گیا وَأُولَئِكَ، اگر آتی ہے اس صورت میں، اگر مکمل طریقے سے ہے تو گویا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہے، بجائے اس کے کہ انسان خلفش ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے، اللہ کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے انسان اگر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ انسان ہدایت پر ہے. ہدایت پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا صفا والمروہ من، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، تو جو انسان رب العالمین کو اس موقع حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. اب اس کا کیا ربط ہے؟ اس سے اگر آپ غور کریں اصل وہ حضرت حاضرہ جو اس طور پر اعتبار سے صفا اور مروہ کی ایک بعد کا سامنا کر رہی تھی اور وہ کاٹ رہی تھی، کہ وہ بھی ایک مصیبت ہے، اور مصیبت کی بنیاد آیت کریمہ کا تذکرہ کیا. عمرہ کیسے؟ جیسے بات سے ایک انسان عمرہ کرنے کے لیے نکلتا ہے، احرام باندھیں گے، احرام باندھ کر وہاں پہ پہنچیں گے، صفا مروہ المقدس یہ کھانا کا حجر اسود کا وہ طواف کریں گے، رکن شامی نہیں بلکہ یمانی چکر کاٹیں گے، 7 چکر لگائیں گے، اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کریں گے، اس کے بعد اپنے سر کے بالوں کو حلق کر لیں گے. مکمل طریقے سے یہ عمرہ ہو گیا. عمرہ یہ سنت ہے، عمرہ یہ سنت ہے، لیکن انسان اگر طاقت رکھتا ہے تو انسان کی زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض اور ضروری ہے. حدیث کے اندر بتایا گیا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے کفارہ بن جاتا ہے. اور اسی طور پر حج کے بارے میں بتایا گیا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، بتا دیا گیا کہ اگر کوئی انسان حج کرتا ہے حج مبرور تو گویا کہ وہ انسان کا ٹھکانہ ڈائریکٹ جنت ہے.
اسی طور پر اللہ سے مسلم کے اندر روایت کے الفاظ موجود ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی انسان اسلام لے آتا ہے تو اسلام لانے کے بعد سابقہ سارے گناہوں کو اسلام ختم کر دیتا ہے۔ اسی طور پر اگر کوئی انسان دین کے لیے، اسلام کے لیے اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت بھی مکمل طریقے سے پچھلے سارے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طور پر انسان اگر حج کرتا ہے تو حج انسان کے پچھلے سارے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ بتا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے کتمان علم کا تذکرہ کیا، ان الذین یکتمون ما انزل الہدی، جو کچھ ہم نے نازل واضح ان کے سامنے جو چیزیں کھول، اس کے بعد بھی جو لوگ چھپاتے ہیں تو وہ اللہ تھے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یلعنہم اللہ، یلعن کہہ کر بتایا گیا کہ ممکن ہے کہ وہ انسان انجانے میں اگر انسان گناہ کرے اور وہ توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف بھی کر دے گا، اسی لیے یلعن کا لفظ استعمال کیا گیا، وہ بھی استعمال کیا گیا۔ لیکن ایک انسان جانکاری ہوتے ہوئے بھی اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اسی لیے استعمال کیا گیا وَيَلَعْنُهُمُ اللَّائِنُونَ، اور ایسے لوگوں پر لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے، جاننے کے بعد بھی انسان اگر ایسا کرے تو۔ ایک واقعے کی طرف لے چلوں گا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی کمانڈرنگ میں لڑائی لڑی گئی، اسی لڑائی میں ان کی شہادت ہوئی۔ آخری مومنٹ پہ انہوں نے کتمان علم کے بارے میں ایک بات بتائی، سب لوگ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ سنو، اب تک میں ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپا کر رکھی ہے، اور یہی وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مہمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے تھے، اور یہ میزبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے تھے مدینہ جانے کے بعد۔ یہ واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میرے خیال سے۔ انہوں نے کہا کہ آج تک میں اس حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کو چھپا کر رکھا، لیکن آج میں تم لوگوں کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مخلوق ایسی گناہ نہیں، ایسی مخلوق اور ایسی مخلوق لے آؤں تو گناہ کرے پھر توبہ کرے، گناہ کرے پھر توبہ کرے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، دیکھیے قربان جے اللہ اللہ ہوئے اس طور پر گفتگو کی جائے دیتے ہوئے کون سے سی حالت پر اور کیسی جگہ پر گفتگو کی جائے، تو یہ جاننا اور یہ جانکاری لینا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ماحول کو سمجھتے ہوئے گفتگو کی جائے۔ محبت، محبت کے 3 مراتب۔ محبت جو ہیں وہ حرام ہے اور ایک جائز ہے۔ نمبر 1، ایک انسان اللہ سے بھی محبت کرتا ہے تو دونوں محبت اگر انسان ایکول ہو تو اس صورت میں یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یا دوسرا، غیر اللہ سے بھی محبت کرتا، اللہ سے بھی محبت کرتا، لیکن سب سے زیادہ محبت وہ غیر اللہ سے کرتا ہے، تو یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔
اور ایسے لوگوں کے لیے وارننگ دی گئی ہے سورۃ التوبہ میں، سورہ نمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر بیان کیا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یاتی امری، اللہ نے فرمایا سب سے کریے، بیوی سے کریے، ماں باپ سے کریے، سے اعلیٰ معیار کی محبت ہماری آپ کی اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، یہ تقاضا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ محبت ہماری اور آپ کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا محبت کے 3 مراتب ہیں، ایک یہ کہ غیر اللہ سے بھی محبت کرے، اللہ سے بھی محبت کرے، لیکن غیر اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرے، یا دونوں برابر برابر جانے میں جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کرے لیکن غیر اللہ سے سب سے زیادہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تیسرا یہ بھی محبت کرے لیکن سب سے معیار کی محبت اللہ سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تب ہوتے فرمایا مما فی الارض حلالا طیب، بتایا گیا کہ تم اللہ کی جو کچھ اللہ کے حلال تو رزق حلال تم کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ رزق کا شیطان سے کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا ربط ہے کے ذریعے سے۔ کیوں؟ رزق کو اگر وہ خراب کر دیتا شیطان تو مکمل طریقے سے انسان کا جسم مکمل طریقے سے جاتا ہے کہ ایک انسان کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ ایک انسان پراگندہ بال والا انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے، حرام ومشرب حرام وغذی بالستجاب الدعوہ، انسان صحیح مسلم کے اندر جو روایت موجود ہے کہ اگر رزق کو خراب کر دیتا شیطان تو مکمل طریقے سے انسان کو وہ گندا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد انسان کو مکمل طریقے سے اپنے ماتحت بنا لیتا ہے، اس کے بعد انسان کی کوئی بھی دعا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان جس طریقے سے کھانا بھی حرام طریقے سے، ایسے انسان کی دعا کہاں قبول کی جاتی ہے؟ اسی لیے بتایا گیا انہ لکم عدو مبین، تم شیطان کو اپنا دوست سمجھنے کی کوشش مت کرو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا مردار کو، اگر مر چکا ہے زبردستی اس کو ذبح کر کے کھانے کی کوشش مت کریے۔ گائے ہے حلال ہے، اونٹ ہے حلال ہے، لیکن مر چکا ہے، جانور کے مرنے کے بعد اگر آپ بولیں گے کہ نہیں، بولے یہ ہمارے لیے حلال ہے، کہ یہ اسلام میں حرام ہے۔ یا جو جانور آپ نے وہ خون آپ کے لیے حرام ہے، سور کا گوشت، یا اسی طور پر سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ کوئی بھی چیز کے علاوہ غیر کے نام پر کیا جائے، گرچہ کوئی بھی چیز بذات خود حلال ہو، کوئی بھی چیز جس پر فاتحہ کیا جائے یا غیر اللہ کے نام پہ کوئی جانور ذبح کیا جائے تو گویا کہ وہ گوشت
یا اس طور پر کوئی بھی بریانی وغیرہ اگر بنے جو غیر کے نام پہ بنا ہو تو گویا کہ وہ چیزیں ہمارے لیے اور درست مسئلہ ہمارے سامنے آیا، وہ ہر گیا جس پر اللہ کے علاوہ غیر کا نام لیا جائے۔ بعد قبلے کا تذکرہ کیا سے آئے تو کیا انسان کو نیکی مل جائے؟ اگر انسان کو چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان بولے کہ نہیں نیکی مل جائے گی تو دیٹ از امپاسبل۔ روزے کا تذکرہ کیا، رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا سابقہ امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لیکن اگر کوئی بیمار انسان ہے یا اس طور پر مسافر انسان ہے تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رخصت دیا کہ دوسری ایام میں طریقے سے صحیح ہو جائیں گے تو اس صورت میں آپ دوسرے ایام میں روزے کی قضا کر لیں گے، یا اس طور پر اگر کوئی مسافر ہے وہ سفر سے جب مقیم ہو جائے تو اس صورت میں روزے کی قضا کر لیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مریض جو لا علاج ہو، اس کا کوئی علاج نہیں ہے یا کوئی ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں ہے تو ایک روزے، اسی طور پر اگر کوئی دودھ پلانے والی حاملہ والی عورت ہے میں شریعت مطہرہ نے ان کو بھی کہا کہ قضا کر لو، اگر آپ ملتا ہے تو اس کے بدلے انسان روزہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج کا تذکرہ کیا، الحج اشہر معلومات، شوال ذی الحجہ کے 10 دن یعنی شوال ذوالقعدہ کا 1 سے لے کر 10 تاریخ تک یہ حج کے ایام ہیں، اشہر معلومات ہیں۔ اس میں کئی باتیں بتائی گئی کہ جو انسان حج کرتا ہے اس میں فسق یا لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے تو ان کے لیے تو بے شمار نیکیاں ہے۔ اب اس کے بعد انسان تقوی کی بات کرتا ہے، بولے نہیں اللہ پر تو ہمارا اعتماد ہے نا، بولے پہلے ایسا ہوتا تھا خالی ہاتھ چلے جاتے تھے، ان کے بعد وہاں پہ جا کر پورا پیسہ ختم ہو جاتا تھا، کھینچ کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اس کے بعد لوگوں کے سامنے مانگتے پھرتے رہتا تھا۔ تو قرآن حکیم نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے کہ انسان توشہ لے کر جائے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کھانے کا سامان نہیں لے جا سکتا ہے تو اس کے بدل میں انسان اپنے جیب میں پیسے تو رکھے، کم سے کم پیسے لے کر تو جائے۔ تو بتایا گیا کہ آپ اس طور پر نہ کرے، بلکہ پہلے جو لوگ ایسا کرتے تھے تیاری کے ساتھ کرنے کے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آج ہماری زندگی میں جو مصیبت آئی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ بتایا گیا کیا تم ایسا سمجھتے ہو، ایسا گمان کر رکھے ہو کہ تمہیں ویسے ہی جنت مل جائے گی؟ تم سے پہلے بے شمار لوگ گزرے، ان کو طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ اس وقت رسول کہہ اٹھے
کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، یہاں تک کہہ بیٹھے، جواب ملا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی کھانے کا کام نہیں ہے۔ جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، یہ جنت جو ہے بڑی مہنگی اور بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانی آپ کو دینی پڑیں گی، جس کی بنیاد پر صحابہ کرام نے بے شمار قربانیاں پیش۔ اس کے بعد اللہ نے شراب کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ فائدہ ہے لیکن فائدہ سے زیادہ نقصان ہے۔ لوگ کہیں گے بولے نشہ میں شراب ہی تو ہے، بولے شراب نہیں، تمباکو، بیڑی، گٹکھا، سگریٹ، اس قسم کی جتنے بھی حشیش یا اس قسم کی جتنے بھی حقہ یا اس قسم کی جتنے بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں شراب کے دائرے میں داخل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشہوار چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ ما اسکر کثیر و حرام فقلیل و حرام، جس کا زیادہ مقدار استعمال کرنا حرام ہے، اس کا کم مقدار بھی استعمال کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اس کے بعد نکاح کے بارے میں بتایا گیا، کوئی نان مسلم لڑکی سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہے، کوئی مسلم نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئے۔ قرآن حکیم بیان کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اگر کوئی یعنی تم کسی مشرکہ سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اگر ایک ایمان والی ہے، وہ خادمہ ہے، جھاڑو پوچھا لگانے والی ہے، بجائے اس کے کہ تم ایک آزاد عورت سے نکاح کرو، بلکہ وہ مشرکہ ہے، تو اس صورت میں اس سے تمہارے لیے نکاح کرنا درست اور صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، اگر کوئی حیض کی حالت انسان اپنی عورت سے مل نہیں کر سکتا، البتہ ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں، قریب میں ساتھ میں یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا حیض کی حالت میں یا گھر سے بھگا دیا جاتا تھا، تو اس طور پر اسلام نے ان چیزوں کو منع۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میاں بیوی کے جو یہ رشتے ہوتے ہیں، ازدواجی زندگی، تو اس سے ہونے کے کئی اسٹیپس ہیں، مطلب ایک ایلا، شوہر بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو بولے میں تم سے نہیں ملوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایلا کیے تھے، مطلب طلاق کا ایک طریقہ یہ ایلا، دوسرا طلاق، تیسرا زہار، اور اپنی بیوی سے کہے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے یا میری بہن کی طرح ہے، محرمات رشتے جتنے بھی یہ مفسرین کہتے ہیں، محرمات رشتے جتنے بھی ہیں یا کسی بھی عضو سے اگر تشبیہ دی جائے تو وہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، اور زہار اگر ہو جاوے تو اس صورت میں ایک غلام آزاد کرنا ہے، وہ بیوی اس وقت تک ان کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ ایک غلام آزاد نہ کر دے یا 60 روزے نہ رکھ لے یا کھانا نہ کھلا دے، تب تک وہ بیوی ان کے لیے حرام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو رائٹ طور پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو بھی رائٹ دیا۔ طلاق کے 3 اسٹیپ ہیں، طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدی، جس کو طلاق مکلسہ کہیں گے۔ طلاق احسن یہ ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے حالت طہور میں، لیکن یہ جان لے کن کن حالتوں میں طلاق نہ دی جائے، اگر طلاق دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ مثلا
غصے کی حالت میں آدمی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. نشے کی حالت میں اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. یا اسی طور پر دماغی توازن کھو چکا ہے، اس صورت میں اگر طلاق دے تو بھی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. یا اسی طور پر جیسے حالت حیض میں اگر طلاق دے تو بھی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. جس طہر میں انسان اپنی بیوی سے ہم جس مہینے میں اپنی بیوی سے ملا ہوں اور اس مہینے میں اگر انسان اپنی بیوی کو طلاق دے تو بھی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. اس بات کو آپ یاد رکھیے گا. احسن، انسان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، طہر میں طلاق دیا، رجوع کیا نہیں، بیوی نکل گئی، ان کی اب نکاح اور تجدید سے چانس اس کے پاس دو چانس. 3 مہینے عدت ہے، 3 مہینے میں مثلا آج دیکھیے 25 کتنی تاریخ ہے؟ 25 اپریل ہے. 25 اپریل کو کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے. سمجھیے طلاق دینے کے جسٹ کچھ ہی دیر بعد وہ لیتا، بولے کوئی معاملہ نہیں ہے، بسر کر رہے تھے، لیکن ایک طلاق لکھا جا چکا ہے، ایک طلاق ختم. اب ایک چانس ان کے پاس بچا ہوا ہے الطلاق مرتان کے ذریعے سے. اسی طور پر وہ رجوع نہیں کرتا، 3 مہینہ گزر جاتا ہے تو وہ بیوی ان کی زوجیت سے نکل جائے گی، اور اس کے بعد پھر بیوی کو اگر وہ لانا چاہتا ہے تو تسدید مہر، تسدید نکاح کے ذریعے سے وہ لا سکتے ہیں. اسی طور پر دوسری طلاق اگر دے دے تو دوسری طلاق میں بھی اگر اس طور پر یہی معاملہ پیش آئے جانے کے بعد پھر بیوی کو لانا چاہے مہر دے دیں گے تو اس تیسری طلاق دے دے لے لے وے تب تک کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. اس بات کو جان. یہ طلاق احسن، طلاق دیا، 3 مہینے گزر گئے، پھر اس کے بعد وہ بیوی اپنی زوجیت سے نکل گئی. طلاق حسن یہ ہے کہ ایک طہر میں انسان طلاق دے، ان کے بعد پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے. ہاں، تو تیسری طلاق، تیسرے طہر میں طلاق دے کر یہ اس کو طلاق حسن کہتے ہیں. یا اسی طور پر طلاق بدی جس کو بولیں گے، اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق حیض کی حالت میں دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. یا اسی طور پر اگر ایک مجلس میں ہزاروں بار طلاق بولے تو بھی طلاق واقع نہیں ہوتا. دنیاوی اعتبار سے ایک مثال دیتا ہوں. مثلا اگر آپ نے مجھے 100 روپے دیا، آپ مجھے 100 روپے دیتے ہیں، ضیاء الرحمان میں نے آپ کو 100 روپے دیا، 100 روپے دیا، 100 روپے دیا، جتنی بار ریپیٹ کریں گے اتنی بار میں کاؤنٹ کر کے آپ کو پیسے دینے والا نہیں ہوں. 100 روپے آپ نے دیا، 100 روپے ہی میں ایک بار سیٹنگ میں تو بھی طلاق ایک ہی شمار کی جاتی ہے، ہزاروں طلاق نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو حلالہ کا سسٹم لوگوں نے کھول رکھا ہے نا، تو باقاعدہ ایسے لوگوں پر لعنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے کروانے والے دونوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ہے. اسلام میں ایسا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. 1 سیٹنگ میں طلاق دی جائے، کتنی بھی طلاق دی جائے، ایک طلاق واقع ہوتی ہے. اسی طور پر اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو لٹکا کر رکھنا چاہتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ یاد رکھیں، عورت کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رائٹ دی خلا لینے کا، وہ بھی خلا لے کر مختلعہ کے لیے عدت صرف ایک حیض ہے. پنچ بیٹھیں گی، پنچ کے درمیان 5 لوگ فیصلہ کر کے نکاح کو فسخ کر دیں گے، اور اس کے بعد وہ دوسری جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے کا معاملہ ہے، ایک انسان شادی کر کے لے آتا ہے اور
اپنی بیوی سے ایک بار ملتا ہے اور اس کے بعد طلاق ہو جاتی ہے تو کیا کریں؟ مہر کا کیا کریں؟ مہر مکمل طریقے سے ان کو ادا کرنی پڑیں گی۔ یا اس طور پر ایک انسان شادی کر کے لے آتا ہے اور ملنے سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو اس صورت میں نصف مہر ان کو ادا کرنی پڑے گی۔ مطلب 50,000 روپے اگر انہوں نے مہر طے کی ہے تو اس صورت میں 25,000 روپے وہ مہر ادا کریں گے۔ یا کوئی انسان نکاح کر کے آتا ہے اور انسان ملنے سے پہلے ہی یا یوں کہہ لیجئے کہ مل بھی لیتا ہے، ملنے کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن مہر متعین نہیں ہوتی ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ان کے سامنے والے کو دیکھا جائے گا، ان کے بہن اور بھائی، بہن اور ماں کو دیکھا جائے گا کہ ان کی ماں اور بہن کی مہر کیا متعین کی گئی تھی تو اسی اعتبار سے ان کو بھی مہر ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد متوفی عنہا زوجہا کی عدت بتائی گئی کہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن۔ 4 ماہ 10 دن 4 ماہ 10 دن انتظار کرے گی، اس کے بعد وہ دوسری جگہ پہ اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد طالوت اور جالوت کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت حزقیل یا شمویل علیہ السلام اس وقت نبی تھے۔ طالوت اور جالوت کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک تابوت سکینہ کہا جاتا ہے کہ لڑائی جنگ کے دوران بھی اس صندوق کو، تابوت سکینہ کو وہ آگے رکھا کرتے تھے اور باقاعدہ ہر جنگ میں ان کو کامیابی ملتی تھی۔ تو جالوت سے طالوت کا مقابلہ ہوتا ہے اور اس میں ان کے پاس کچھ لشکر ہوتے ہیں اور آزمائش کے طور پر سامنے ایک نہر آتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ اس میں پانی پی لیں گے وہ لوگ مجھ میں سے نہیں ہوگا، ہاں جو نہیں پئیں گے وہ مجھ میں سے، مگر کچھ 1-2 لپ اگر اٹھا کے انسان 1-2 گھونٹ پی لے تو یہاں تک تو گنجائش ہے، لیکن اگر مکمل طریقے سے پی لے تو وہ ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو جو لوگ پی لیے مکمل طریقے سے، پیٹ بھر کر پانی پی لیے، انہوں نے کہا قالوا لا طاقت لنا، ہمارے پاس طاقت نہیں کہ ہم جالوت کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو چند گھونٹ پیے تھے، 1-2 گھونٹ پیے تھے یا نہیں پیے تھے، تو وہ لوگ آئے اور اس کے بعد بتایا گیا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، بہت ساری ایسی لشکر ہیں، فوج ہے جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کم تعداد پر مشتمل لشکر بھاری تعداد پر مشتمل لشکر پہ کامیابی حاصل کر جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمارے سامنے غزوہ بدر ہے، 1000 کے سامنے 313، اللہ کی طرف سے مدد آئی اور باقاعدہ لوگوں کو کامیابی ملی۔ تو ایسے موقع پہ حضرت طالوت اللہ سے دعا کرتے ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ تو ہم پر صبر کے برتن کو اونڈیل دے، مطلب یہ صبر کی جو انتہا ہے وہ انتہا کو تو ہم پر اونڈیل دے، جتنے بھی انتہا ہے صبر کی مکمل طریقے سے صبر کے برتن کو ہم پر تو اونڈیل دے اور ہماری قدموں کو تو ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے خلاف تو ہماری مدد فرما۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تلک آیت اللہ نتلوها علیک بالحق، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی آیت ہے جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ سابقہ رسولوں کی طرح، نبیوں کی طرح ایک رسول ہے۔ چاہے آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ میں محمد آخری نبی ہوں تو اللہ ہو جاؤں، نعوذ باللہ، اللہ نہیں بن سکتے، معبود نہیں بن سکتے۔ آپ رسول ہیں تو رسول ہی رہیں گے، آپ نبی ہیں تو نبی ہی رہیں گے۔ یہ دوسرے پاری کی تفسیر کا خلاصہ تھا۔ مزید ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ العالمین ہمیں نیک اور سچی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو 2-4-5 منٹ سوال کر سکتے ہیں، آپ کے سوالوں کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔